انفارمیشن دیتا ہے جنہیں ویریکوسیل کیا چیز ہے. میڈیکل کہتی ہے گوگل کے اوپر یہ ساری اسٹڈی پڑی ہوئی ہے, ہماری اسٹڈی نہیں ہے, میڈیکل کی اسٹڈی ہے, گوگل کے اوپر پڑی ہوئی ویریکوسیل کے بارے میں. ویریکوسیل کے بارے میں اسٹڈی کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے, مسلسل کھڑا رہتا ہے, جیسے میں اس ٹائم کھڑا ہوں 8 گھنٹے 6 گھنٹے میں کھڑا رہتا ہوں, میں بیٹھتا ہی نہیں. جیسے کوئی نائی ہے بال کاٹتا ہے, اب اس کا کیا کام ہے, وہ کھڑا ہی رہتا ہے, کوئی 5 منٹ کے لیے بیٹھا پھر کھڑا ہو کے بال کاٹنے شروع کر دیے. کوئی گارڈ ہے جو ڈیوٹی کرتا ہے کھڑے ہو کے, کوئی فوجی ہے, کوئی پولیس والا ہے جو کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتا ہے 8 6 گھنٹے, اس کو یہ بیماری موسٹلی ہوتی ہے, ویریکوسیل کی بیماری ہوتی ہے. لازمی نہیں ہر بندے کو ہو, لیکن موسٹلی لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے. ویریکوسیل کی بیماری ہے کیا, بندے کی اس جگہ پہ جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے, اس جگہ پہ جو وینز نیچے جا رہی ہیں, جو نسیں نیچے جا رہی ہیں, وہ نسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے سپم نیچے جو گولیاں ٹیسٹیز ہیں, میل کی جو ٹیسٹیز ہیں, اس کو گولیاں کہنے آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے گولیاں کہا جاتا ہے, لیکن ٹیسٹیز اصل لفظ ٹیسٹیز ہے. ٹیسٹیز کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے سپم خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی رپورٹ نارمل ہوتی ہے, لیکن ان کو ویریکوسیل کی وجہ سے ان کے سپم خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ایک میرے پاس ادھر بھائی آئے ہیں, ان کی اجازت سے میں ان کو شو کر رہا ہوں. انہوں نے رپورٹ باہر سے بھی کروائی, ہم سے بھی آگے کروائی, رپورٹ آلموسٹ تقریباً نارمل جا رہی ہے. ان کی وائف کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے اندر بھی کوئی مسئلہ بظاہر رپورٹوں میں نہیں نظر آ رہا. جب ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا, اس کے اندر ویریکوسیل گریڈ 3 تھا. اندر پڑا ہوگا الٹرا ساؤنڈ دکھائی منہ کی دوائی, الٹرا ساؤنڈ کے اندر گریڈ 3 ویریکوسیل کے اندر نکالا گیا مسئلہ. آپ سب لوگ اپنے علاقے سے اپنے گولیوں کے ٹیسٹیز کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کروا سکتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے, FCPS ڈاکٹر سے. یہ لکھا ہوا گریڈ 3 ویریکوسیل کا مسئلہ. ہم نے ان کو بولا کہ آپ کی رپورٹ نارمل ہے, لیکن آپ کی بیوی کی رپورٹ بھی نارمل ہے. انہوں نے بولا پھر بچہ کیوں نہیں ہو رہا, وجہ کیا, 12 سال ہو گئے شادی, 12 سال ہو گئے شادی کو, لیکن اولاد نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کی کوئی نہ کوئی وجہ رکھی ہے. آپ سب لوگ پہلے مسئلہ ڈھونڈنے کے مسئلہ کیا ہے, کس وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا, اس کے بعد اپنا علاج کروائیں. ہم نے ان کو لاہور بھیجا کہ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ جو ویریکوسیل ہے ان کے جراثیموں کو ڈیمیج نہیں کر رہی, لیکن کیا اس کے DNA کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہی. ہم نے اس کو بھائی کو لاہور بھیجا, حمید لطیف, وہاں سے ایک ٹیسٹ کروا گیا جس کو کہتے ہیں DNA فریگمنٹیشن ٹیسٹ. کتنے کا ہوا ہے وہ 20,000 روپये انہوں نے لیا ہمارا, اس کو کوئی تعلق نہیں. ہم نے صرف وہ مشین 2 لوگوں کے پاس پڑی پاکستان میں, ایک حمید لطیف کے پاس اور ایک فاطمہ میمونی کے پاس. ہم نے وہاں پہ بھیجا, ان کی جو رپورٹ آئی, دکھائیں رپورٹ موبائل والی, ان کی رپورٹ کے اندر آیا کہ ان کے DNA خراب ہو چکا ہے. اب رپورٹیں ساری نارمل ہیں, لیکن DNA خراب ہو چکا کس وجہ سے, ویریکوسیل کی وجہ سے. یہ ان کی رپورٹ ہے حمید لطیف کی, یہ حمید لطیف ہے, یہ دیکھیں آپ, DNA فریگمنٹڈ, ان کے جراثیم خراب ہو چکے ہیں, لیکن رپورٹوں میں نہیں آ رہا. اب ان کی سرجری پلان ہم نے کی ہے کہ ان کی سرجری کرنی پڑے گی ویریکوسیل کی. ویریکوسیل ایک ایسی بیماری ہے جس کو آپ اپنے علاقے میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بچے نہیں ہو رہے, اس کے 2 ٹیسٹ کروا دیں صرف, ایک اس کا گولیوں کا ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ, ایک اس کا جراثیم کی رپورٹ IDC چغتائی شوکت خانم یا آغا خان لیبارٹری سے. کچھ حکیم ہیں وہ کہتے ہیں, یہ پکڑ, کچھ حکیم ہیں وہ کہتے ہیں ویریکوسیل کا مسئلہ نہیں ہوتا, ویریکوسیل کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سب انسان ایکول ہیں, لیکن حکیموں کے پاس جاہلیت ہے, علم نہیں ہے. وہ پہلے والے حکیم ہمارے باپ دادا کے فوت ہو چکے ہیں, جو پہلے ریسرچ کرتے تھے, جڑی بوٹیوں کو پڑھتے تھے, پھر وہ کوئی چیز دیتے تھے. ابھی آپ کسی حکیم کو کہہ دیں نا یار یہ پتے پیس کے اس بندے کو دے دو 10,000 کے, وہ دے دے گا. حکیموں کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, اس لیے خدا کے لیے حکیموں کے پاس نہ جائیں. پہلی بات ہے, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارے پاس بھی مت آئے, ہم نہیں کہتے ہمارے پاس ہے, آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. وہ بندہ جو بندہ آپ کی تشخیص کر سکے, جو آپ کے مسئلے کو ڈھونڈ سکے, اس کے پاس جائیں. وہ بندہ آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ یہاں پہ بھی اویلیبل ہے, وہ لاہور میں بھی, ملتان میں بھی اویلیبل ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ گولیوں کو کروا کے لے جائیں, ایک اپنا جو ہے وہ سیمن کا ٹیسٹ کروا کے لے جائیں. IDC چغتائی شوکت خانم آغا خان, یہ 4 لیبارٹریز اچھی ہیں. 5 کی وہی مشین ہمارے پاس بھی پڑی ہوئی, یہ 5 جگہ سے اچھی ہیں. اس جگہ سے سپم کی رپورٹ کروائیں, اس کے علاوہ کسی جگہ سے نہ کرائیں. اور اگر آپ لوگوں کو ویریکوسیل کا مسئلہ ہو, کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, اس کا علاج پاسبلٹی ہے, چھوٹا سا کٹ لگا کے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے, لیکن بھاگو مت. جتنا آپ بھاگو گے ویریکوسیل سے اتنا مسئلہ خراب ہوگا. ویریکوسیل کیا کرے گی, آپ علاج نہیں کرواتے, آپ کہتے ہیں ہمیں آپریشن نہیں کروانا, ایسا ایسا گولیوں کا ٹیسٹیز کا سائز کو چھوٹا کرنا شروع کر دے گی. دنیا میں اگر ٹیسٹیز کا سائز چھوٹا ہو جائے, دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, کوئی بیماری, کوئی اپنی میڈیسن, کوئی ٹریٹمنٹ, کوئی آپریشن ایسی چیز نہیں جس سے ٹیسٹیز کا سائز نارمل ہو سکے, پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے خدا کے لیے پہلے اپنے مسئلے کو ڈھونڈیں,
جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں میری آواز آتی ہے، جہاں آپ لوگوں نے جانا ہے، وہاں پہ اگر کسی بندے کو مسئلہ ہے، اس کو پہلے اپنے مسئلے کو ڈھونڈو. جب تک مسئلہ نہیں ملتا تب تک کوئی دوائی نہ کھائیں، میرے سے بھی دوائی نہ کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن حکیم کے پاس نہ جائیں. یہ میری ریکویسٹ ہے، اور اپنے مسئلے کو ڈھونڈیں. ڈاکٹر روسٹن صاحبہ، تھینک یو.